قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستوں اور عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ کی محبت بندوں سے بڑی عجیب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی کو کھانے کی دعوت روزانہ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، ان کو دعوت دی کہ جی کھانا کھائیں، تشریف لے کر آئے۔ کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے کھانا شروع کیا لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھیا پہلے بسم اللہ تو پڑھے، اس کے بعد کھانا کھائیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں کسی اللہ کو جانتا ہی نہیں، اس کا نام کیوں لوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام غصہ ہوئے اور کھانا ان کے آگے سے کھینچ لیا، فرمایا اب نکل جائیں، آپ کے لیے کھانا نہیں ہے۔ وہ بھی پیش میں آگے چلے گئے۔ جب وہ نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اللہ پاک کی طرف سے، اور پیار بھری ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم بندہ تو وہ میرا تھا، کھانا تو نے چھین لیا۔ 70 سال کے کفر کے باوجود میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا تھا، آج اس نے تیرے سامنے میرا ایک مرتبہ نام نے لیا، تو نے کھانا چھین لیا، یا اس کو واپس بلا کر کھانا کھلا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بہت بڑے عاشق تھے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کا غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ایسا ٹوٹ کے پیار کرتا تھا، جو بندہ اللہ کے ایک اشارے پر اولاد کی گردن پہ چھری چلائے، وہ بندہ اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوگا۔ جو بندہ اللہ پاک کا نام سننے کے لیے اپنی ذات کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ بندہ اللہ کا کتنا بڑا عاشق ہوگا۔ تو بے قرار ہو گئے، فوراً جا کے ان چچا کو تلاش کیا کہ جی معاف کریں، واپس چل کے کھانا کھائیں۔ اس نے کہا جی آپ عجیب آدمی، ابھی نکال دیا تھا، بولا کہ واپس کھانا کھلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کی کارگزاری سنائی کہ کیا کچھ ہوا۔ میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا کہ ابراہیم بندہ میرا تھا، کھانا تو نے کیوں چھین لیا؟ جب انہوں نے کارگزاری سنی تو کہا کہ ابراہیم مجھے کھانا آپ بعد میں کھلائیں، میں پہلے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے پہلے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس کے بعد اس بندے نے کھانا کھایا۔ کہ اللہ کا تعلق ہے ایک غیر ایمان والے کے ساتھ، تو ایمان والوں سے اللہ کتنا پیار کرے گا، ایمان والوں سے اللہ کتنی محبت کرے گا۔ عجیب محبت ہے، اسی محبت کی وجہ سے حدیث پاک میں اللہ نے اپنے عرش کے سامنے لکھا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے سے زیادہ بڑی۔ کیسا کرم اللہ کا، کیسا رحم اللہ کا، کیسا بندوں سے پیار ہے اللہ کا۔ ہر محبت کی نشانی ہوا کرتی ہے، ماں کو اولاد سے محبت ہے، اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، تو اللہ کو بندوں سے محبت ہے۔ اس کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ آج کے دور میں کہا جائے کہ زمینوں کا نہ پھٹنا بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، آسمان سے پتھر نہ برسنا بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور سمندر میں بار بار سونامی کے جھٹکے نہ پڑنا یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ بندوں کی نافرمانیاں تو عجیب ہیں کہ ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر زمین کہتی ہے اللہ اجازت دینا پھٹ جاتی ہوں، اور سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، اور ہوائیں کہتی ہیں اللہ اجازت دے ہم ہلاک کر دیں۔ لیکن اللہ کی محبت بھی کیا عجیب ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات سے فرماتے ہیں اگر یہ تمہارے بندے ہیں تو تم انہیں ہلاک کر دو، اور تمہارے نہیں میرے ہیں تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوں۔ کیسا پیار اللہ کو بندوں سے، کیسی محبت اللہ کو اپنے بندوں سے۔ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ نہیں چاہتے کہ بندے جہنم کی آگ میں چلے جائیں، اللہ نہیں چاہتے کہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت بندوں کا مقدر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے آ کر دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی پہچان کرے، اور وہ راہ ان کو سجائے جن راہوں پر اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے نوازنے کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ جو محنت کرتے تھے انسانوں پر، اور بنیادی محنت انبیاء علیہ السلام کی انسانوں کے دلوں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو بدن کے سارے عمل صحیح ہوتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو بدن کے سارے عمل بگڑتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، سن لو انسان کا دل ہے، کہ دل بنتا ہے تو کائنات بنتی ہے، اور دل بگڑتا ہے تو کائنات بگڑتی ہے۔ انسان کا دل بن جائے تو فرشتوں کو انسان پیچھے چھوڑ دے، اور انسان کا دل بگڑ جائے تو شیطان کو انسان پیچھے چھوڑ دے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی محنت دلوں کی زمین پر کہ دل کی دنیا بننی چاہیے، اور جیسے ہر بیماری کی دوا ہوا کرتی ہے،
جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی بنیادی دوا ہے لا الہ الا اللہ. تو انبیاء علیہ السلام یہ لے کر دنیا میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ دنیا میں چلا. آخر میں اللہ پاک نے بھیجا دین کو, سب سے آخر میں بھیجا. وہ کس کو بھیجا؟ دو جہان کے سردار, کالی کملی والے, سنہری جالی والے, سبز گنبد کے مکی, وجہ تخلیق کائنات, محبوب رب العالمین, مزمل و مدثر طہ و یاسین, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ کو بھیجا تو آخر میں, لیکن نبیوں کا امام بنایا, خاتم النبیین بنایا. خاتم النبیین کے ٹائٹل کے ساتھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور تم آخری امت, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. آپ کو بھیجا اللہ پاک نے سب سے آخر میں. بڑی دلچسپ بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ, حضرت آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ ارشاد فرماتے کہ 40 سال کی عمر تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر کی رات تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وآدم بین الروح والجسد, آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے, اللہ مجھے اپنا نبی بنا چکا تھا. تو سب سے پہلے اللہ پاک نے نبوت کا تاج کسی کے سر پہ سجایا, وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, لیکن بھیجا سب سے آخر میں. بھیجا تو بڑی نرالی شان کے ساتھ بھیجا, بھیجا تو اللہ پاک نے بڑے عجیب مقامات کے ساتھ بھیجا, بھیجا سب سے آخر میں. لیکن وہ عجیب نبوت اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی نبوت کی چھاپ اللہ پاک نے لگائی, پتے پتے پر آپ کی نبوت کی چھاپ اللہ پاک نے لگائی. عجیب اللہ پاک نے ہمارے نبی کو نوازا کہ ہر کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے. 4 کتابیں اللہ پاک نے دنیا میں اتاری, تورات, انجیل, زبور اور قرآن پاک. تورات میں ہمارے نبی کا تذکرہ, انجیل میں ہمارے نبی کا تذکرہ, زبور میں ہمارے نبی کا تذکرہ. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے. داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا یا داؤد انہ سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد, کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی قریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا. صادقا و سیدا, وہ سچے اور سردار ہوں گے. لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا, نہ تو میں کبھی ان پر ناراض ہوں گا اور نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے. وقد غفرت له قبل ان یعصینی ما تقدم من ذنبه وما تأخر, پہلی بات کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے, لیکن بائی چانس کوئی خطا ہو جائے نا تو ان کی ساری اگلی پچھلی خطاؤں کو ہم نے پہلے سے معاف کرنے کے فیصلے کیے ہوئے. اور آگے ارشاد فرمایا وَأُمَّتُهُ مَرْحُومًا, اور ان کی امت وہ امت ہوگی جس پر رحم کیا جائے گا. آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ, میں نے اس قوم کو وہ چیزیں نفل کے طور پر دی جو میں نے نبیوں کو دی. وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افْتَرَضْتُ عَلَى الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ, اور اس قوم پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو میں نے نبیوں اور رسولوں پر فرض کی. اور آگے کتنی بڑی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی حَتَّى يَأْتُونِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُورُهُم مِّثْلَ نُورِ الْأَنبِيَاءِ, فرمایا کہ وہ قوم اس شان کے ساتھ قیامت کے میدان میں میرے پاس آئے گی کہ اس قوم کا نور نبیوں کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا. یہ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. ایک یہودی عالم تھے, اللہ نے دین کی دنیا پلٹی, کلمہ پڑھ گئے. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سارے راز صحابہ کو سنایا کرتے, میں نے تورات میں کیا کچھ لکھا ہوا پایا, میں نے پچھلی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا پایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا نجد مکتوبا محمد رسول اللہ عبدی المختار, کہا کہ میں نے تورات میں لکھا ہوا پایا اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے, ان کی کیا خوبیاں, ان کی کیا صفات. تو کہا کہ اس میں یہ لکھا وَلَا فَضٌ وَلَا غَلِيظٌ, نہ ہی وہ زبان دراز ہے نہ سخت دل ہے, وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ,
اور نہ ہی وہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں۔ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، بلکہ عفو اور درگزر سے معاملہ فرمائیں گے۔ اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا تھا مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ ہوگی، ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہوگی، اور ان کا ملک تاکہ ملک شام تک ان کا اپنا ملک پھیلا ہوا ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کی نبوت ہے کہ تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے چل رہے ہیں۔ کیا شان اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی، کیا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سیرت کی کتاب میں عرب سے ہم نے کتاب لی تھی، پچھلی مرتبہ سفر تھا تو سیرت کی کتاب وہاں سے اللہ پاک نے خریدنے کا موقع دیا، بڑی خوبصورت بڑی عجیب کتاب، تو اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات لکھے ہوئے، تو یہ لکھا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کے باہر نکل رہے ہیں، تو آپ کو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں، پھر دوبارہ آواز آئی تو دیکھا کہ ایک ہرن بدی ہوئی کھڑی ہے، ایک جنگل کا جانور ہرن بدی ہوئی کھڑی ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو سلام کر رہی، اللہ کے رسول قریب ہوئے تو اس ہرن نے ہمارے نبی سے بات کی کہ حضرت آپ کے ایک ساتھی نے میرا شکار کر لیا ہے، اب مجھے باندھ دیا ہے، حضرت میرے تھن میں دودھ اتر چکا ہے، مگر جنگل میں میرے بچے بھوکے ہیں، آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا کیا تو واپس آئے گی؟ بھلا وہ جانور جس کو اپنے کر جانے کا یقین وہ واپس کہاں سے آئے گا؟ آپ نے پوچھا تو واپس آئے گی؟ تو ہرن کہنے لگی حضرت میں آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کروں تو پھر تو اللہ پاک مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دے۔ اور ایک اور روایت وہاں پر لکھی تھی، اس نے کہا کہ پھر تو اللہ مجھے وہ سزا دے جو ناحق ٹیکس وصول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ آپ نے اس کی رسی کو کھولا، وہ دوڑتے دوڑتے جنگل میں غائب ہو گئی، آپ وہیں تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی رسول نے دیکھا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی رسول کے پاس دوڑ کے واپس آئی ہے۔ کیا شان مصطفیٰ ہے کہ جنگل کا جانور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوا۔ آج امتی شراب چھوڑنے تیار نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں ہے، سوچ چھوڑنے تیار نہیں ہے، ناشنے والوں کے گندے لائف اسٹائل چھوڑنے تیار نہیں ہے، موبائل کی ننگی فلمیں چھوڑنے تیار نہیں ہے، آنکھ چھپانے کے واسطے تیار نہیں، بہنوں کے حقوق دینے کے واسطے تیار نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جنگل کا جانور جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے رسی کو لیا، باندھ لیا، وہیں تشریف فرما رہے۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی آ گئے جنہوں نے ہرن کا شکار کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے تو کہنے لگے حضرت آپ ادھر کس لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی تجھ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ پر تو جان قربان ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ ہرن تم مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے کی کیا بات کرتے ہو، آپ پر تو جان قربان کر سکتا ہوں، تو ہرن کیا چیز ہے، آپ ہدیے میں قبول کر لیجئے۔ آپ کو گفٹ کر دیا، آپ نے اس کو لیا اور اس کی رسی کو کھولا اور فرمایا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا۔ جو ہی حضرت نے چھوڑا، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہرن نے اپنے پیر کو زمین پر مارا اور کہا کہ حضرت میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوڑتا ہوا جنگل کی طرف غائب ہوا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت لکھی ہے، انہوں نے کہا میں اس ہرن کو جانتا تھا، اس کو جنگل میں کئی مرتبہ دیکھا، وہ جنگل میں چلتے پھرتے پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں ایسے نبی اللہ پاک نے مجھ اور آپ کو عطا فرمائے، ایسے نبی اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور ہماری اپنی نظر، ہماری اپنی کامیابی کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے۔ اللہ نے اس بات کا اعلان اپنی آخری کتاب میں کروا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے تو تم میری چال چلو، تم میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس کو کہنے والے نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی کا امتی
نہیں بنایا. یہ نعمت اور دولت اللہ پاک نے ہمیں دی. اس نعمت کی قدردانی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق بنائیں, آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق بنائیں, آپ کی خوبصورت سنتوں کے مطابق بنائیں. آج پوری دنیا میں اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت کو جاری اور ساری فرمایا. اس خوبصورت محنت کے ذریعے کوئی پارٹی نہیں بنانی ہے, کوئی طبقہ نہیں بنانا ہے, کوئی جماعت نہیں بنانی ہے, بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت ہے. ارے تم کچھ بنو نہ بنو عاشق رسول بن جاؤ, کچھ بنو نہ بنو غلام رسول بن جاؤ, کچھ بنو نہ بنو غلام مصطفیٰ بن جاؤ. آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے, تم امیر تھے یا غریب تھے, تم شیخ تھے یا سید تھے, تم انصاری تھے یا منصوری تھے. اللہ کا سوال ہر بندے سے ہوگا, ارے بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے, بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے. تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. اللہ نے برکت نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑی, عزت نبی کی زندگی کے ساتھ جوڑی, حفاظت نبی کے دین کے ساتھ جوڑی. ہم نبی کے دین پر آئے, اللہ عزتیں بھی دے گا, اللہ برکتیں بھی دے گا, اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت بھی دے گا, دعاؤں کی قبولیت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, اور آخرت میں جنت کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وجہ سے. کون جانتا تھا کہ عرب کی ایک غیر معروف عورت جو دیہات میں رہنے والی, وہ ساری دنیا کی شہرت اللہ پاک اس کو عطا کرے گا, اور بڑا مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا. میری مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے ہے. کہاں سے اللہ پاک نے اس خاتون کو اٹھایا اور کہاں اللہ پاک نے اس خاتون کو پہنچایا. اللہ کے رسول, آپ کی پیدائش مکے کی وادی میں ہوئی. اس زمانے میں رواج تھا, شہر میں بچے پیدا ہوتے تو ان کو دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھی, قافلے آیا کرتے تھے, اور قافلے والی عورتیں شہر میں آ کر ان کے والدین سے ان بچوں کو گود لیا کرتی, اور باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ ہم آپ کے بچے کی پرورش کریں گے تو آپ اس کے بدلے میں ہمیں کتنے پیسے دیں گے, آپ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے. اور ایگریمنٹ باپ سے ہوا کرتا تھا. ہم اللہ کی حکمتوں کے قربان جائیں, اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا تو یتیم پیدا کیا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا. آپ کی پیدائش ہوئی, اس سال بنو سعد سے بہت بڑا قافلہ عورتوں کا مکے کی وادی آیا. روایتوں میں آتا ہے کوئی 300-400 کے قریب عورتیں تھیں. وہ قافلہ مکے کی وادی میں انٹر ہوا. تصور کی نظروں سے دیکھیے کیا عجیب و منظر ہوگا. قافلہ انٹر ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے پروڈکٹ تھوڑا ہو اور چاہنے والے زیادہ ہوں تو ہر چاہنے والے بندے کی چاہت ہوتی ہے پہلے مجھے مل جائے, کسی کو ملے نہ ملے مسئلہ نہیں, مجھے ملنا چاہے اور کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. اب آپ اندازہ لگائیے کئی سو عورتیں مکے کی وادی میں آئیں. بچے کتنے کوئی نہیں جانتا. عورتوں نے بھاگا دوڑ مچائی, ایک خاتون ایک گھر پر, دوسری دوسرے گھر پر, تیسرے گھر پر, ہر گھر جا کر عورتوں کی آواز ہے, ارے کوئی بچہ ہو تو دے دو, بنو سعد لے کر جائیں گے, اس کو اچھی عربی بھی سکھائیں گے, اس کی صحت کی حفاظت بھی کریں گے. ہر گھر سے عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ ملتا چلا گیا. ایک گھر آیا انہی گھروں میں, وہ گھر کس کا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, جس میں ایک غریب ماں بیٹھی ہوئی ہے, ماں کی گود میں کائنات کا عظیم بچہ سویا ہوا. اس گھر پر کسی نے دستک لگائی, ارے بچہ ہو تو دو, کہا کہ ہاں بچہ تو ہے. دروازہ کھولا گیا, سامنے کی خاتون نے گھر کی کیفیات دیکھی, پوچھا کہ بہن جی بچہ ہو تو دیکھو. جی بچہ تو موجود ہے. خاتون نے کہا جی کے والد کہاں ہیں؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, لیکن یہ برکتوں والا بچہ ہے, تم لے لو تمہیں بہت برکت ملے گی. سامنے کی خاتون نے کہا کہ بہن جی ہم تو پہلے ہی بہت غریب لوگ ہیں, اگر ہمیں پیسے نہ ملے تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا, ہماری روٹی مشکل ہو جائے گی. بہن جی معاف کرے, میں کہیں اور جا کر کسی اور بچے کو گود لے لیتی ہوں. چھوڑ کر گئی. دوسری آئی, اس نے بھی چھوڑا. تیسری آئی, اس نے بھی چھوڑا. جو قافلے کی اکثر عورتوں کا گزر ہوا, اس یتیم کے گھر پر ہر ایک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا. پیارے بھائیوں, میں کہتا ہوں بدقسمت تھی ان عورتوں کو پتہ نہیں تھا کہ کائنات کا سردار یہی بچہ ہے. اس کی برکت سے تو کائنات کے نظام بنائے گئے. آج معاف کرنا, آج ایمان والا اپنے نبی کے ساتھ وہ معاملہ کر رہا ہے تو بنو سعد کی عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. نوجوان کہتے ہیں صاحب ابھی تو گلچھرے اڑانے کے دن ہے, ابھی تو نشے والوں کو زندگی کے اڑیل بنانے کے دن ہے, ابھی کہاں سنتوں کی بات کرتے ہو, ابھی کہاں
شریعت کی بات کرتے ہو؟ نوجوان بچیاں کہتی ہیں ابھی تو ناچنے والوں کی زندگی کے ایڈیل بنانے کے دن ہے، تاجر کہتے ہیں تجارت سے فرصت نہیں، ملازم کہتے ہیں ملازمت سے فرصت نہیں۔ آج ہر ایک نبی کے دین کو واپس کر رہا ہے، وہ ساری عورتیں حضرت کو واپس کر کے چلے گی، جا کے اور بچے انہوں نے لے لیے۔ اس قافلے میں ایک بہت غریب خاتون بھی تھی، ان کا نام تھا حلیمہ۔ وہ بہت دیر کے بعد ان کی اونٹنی بہت کمزور، ان کی گدی بہت کمزور، سواری کمزور تھی، کافی لیٹ مکے میں داخل ہوئی۔ اب آپ تصور کریے وہ کیسی بے قرار رہی ہوں گی۔ وہ بے قرار ہیں، پتہ نہیں اب مجھے کوئی بچہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایک گھر جا رہی، دوسرے گھر جا رہی، ہر گھر سے ان کو جواب ملتا ہم نے اپنا بچہ تھوڑی دیر پہلے فلاں خاتون کو دے دیا۔ ہوتے ہوتے وہ گھر آیا جس گھر کے بچے کو کسی نے گلے سے نہ لگایا تھا۔ حلیمہ نے آواز دی، کہا کہ ہاں بچہ تو موجود ہے لیکن آج اس بچے کو گلے لگانے کوئی تیار نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ان کے والد کی طرح میں لے لیتی ہوں، کا مسئلہ تو یہ ہے کہ والد ہی نہیں ہے، ان کے ابو ہی نہیں ہے، لیکن بہن جی تم لے لو، بہت برکت تمہیں ملے گی، یہ برکتوں والا بچہ ہے۔ حلیمہ نے بھی کہا کہ بہن اگر مجھے پیسے نہ ملے تو روٹی مشکل ہو جائے گی، ہم بہت غریب لوگ ہیں، آپ معاف کریں میں کہیں اور جا کر کسی کو گلے لگاتی ہوں۔ وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے لیکن دل کہتا ہے کہ اس دن حضرت آمنہ گھر میں بیٹھ کر بہت روئی ہوں گی، بہت روئی ہوں گی۔ کیوں روئی ہوگی؟ ایک ایسی خاتون جن کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے نا، وہ بقرعید پر گھر کے کمرے میں بیٹھ کر روتی ہے کہ ہائے تم نہ رہے، عید آئے تو گھر میں بیٹھ کر روتی ہیں ہائے تم نہ رہے، کاش آپ ہوتے تو عید کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی۔ حضرت آمنہ اس دن آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، کاش میرے شوہر عبداللہ ہوتے تو آج میرے بیٹے محمد کو کوئی عورت واپس نہ کرتی، ساری واپس کر کے چلی گئی۔ حلیمہ سعدیہ دن بھر تلاش کیا کہ کوئی تو بچہ مل جائے، کوئی نہ ملا۔ شام ہو گئی، دو عجیب شخصیات مکہ کی وادی میں، ایک وہ خاتون جس کو کوئی ایسا بچہ نہیں ملا جس کا باپ زندہ ہو، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کسی عورت نے گلے سے نہ لگایا۔ اچھا ان کی کیا کیفیت ہے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کا ذاتی بچہ جس کے لیے ایک قطرہ دودھ ماں کے سینے میں نہ تھا، ان کی اونٹنی اس میں ایک قطرہ دودھ نہ ہوتا تھا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ میری ایک رائے ہے، اور رائے یہ ہے کہ ایک کام کرو، جا کر یتیم کو گود دے لو، شاید ہمارا برکت سے کام چل جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک آپ کہتے تو اسی کو گلے لگاتی ہوں۔ وہ اٹھی ہے، جا کے حضرت آمنہ سے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دو، میں اس کو بنو سعد لے کر جاؤں گی۔ خوشی خوشی تیار کر کے دیا، جو ہی گود میں لگایا یوں لگا کہ کائنات میری گود میں سما چکی ہے، یوں لگا کہ برکتیں میری گود میں سما چکی ہیں، برکتوں کے دہانے اللہ پاک نے کھولے۔ آج بڑے دنوں کے بعد وہ رات آئی کہ ان کے بچے نے پیٹ بھر کے ماں کا دودھ پیا، ماں حیران ہے یہ برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ ان کی اونٹنی کو شوہر نے دیکھا، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹکے ہوئے ہیں، حیران ہو گئے کدھر سے برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ رات بڑی کیفیات کے ساتھ گزری۔ اب جب قافلے کی واپسی ہوئی تو وہی کمزور اونٹنی، وہی کمزور گدھی جو سب کے پیچھے پیچھے چل کر مکے کی وادی میں انٹر ہوئی تھی، اب معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ ایسی برق رفتار بنی ہے کہ ساری سواریوں کو اوورٹیک کر کے آگے آگے چل رہی ہے۔ اب قافلے کی عورتیں آواز دیتی ارے حلیمہ ٹھہر تو صحیح، ارے حلیمہ رک تو صحیح، کیا تو نے اپنی سواری کو بدل دیا؟ حلیمہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہ نہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سواری نہیں بدلی سوار بدل گیا ہے۔ اس بچے کی برکت ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، چروائے بکریاں چرانے جاتے انہیں کہیں چارہ نہ ملتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چٹیل میدان میں چرنے جاتی، اللہ گھاس باہر نکال دیتا، وہ کھا کر آگے بڑھتی، گھاس غائب ہوتا۔ لوگ اپنے چرواؤں سے کہتے تھے ارے تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ بنو سعد کے تو نصیب ہی جاگ گئے۔ اللہ نے ایک مرتبہ موقع دیا بنو سعد جانے کا، اور یہ واقعہ وہاں پہ سنانے کا اللہ پاک نے موقع دیا۔ وہ پہاڑ نگاہوں کے سامنے تھے، جن پر براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی۔ وہ وادی آنکھوں کے سامنے تھی، جن پر براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے۔ کیا خوبصورت وہ گھڑیاں ہوں گی، کیا خوبصورت وہ سال رہے ہوں گے۔ آپ کی رضائی بہن تھی، شیمہ ان کا نام تھا۔ وہ ہمارے نبی کو ایک مرتبہ ساتھ لے گئی بکریاں چرانے، اس کے بعد کبھی بھی اکیلے جانے کو انکار کر دیتی۔
ماں نے کہا بیٹی کیوں ضد کرتی ہو؟ محمد مجھ سے دور ہو جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان کیا بتاؤں، جب ان کو ساتھ لے کر جاتی ہوں، جب یہ میری گود میں ہوتے ہیں، میں جدھر چلتی ہوں بکریاں بھی ادھر ہی چلتی ہیں، میں ان کو لے کر گود میں بیٹھ جاؤں، یہ ساری بکریاں دن بھر بیٹھ کے اس کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں اور سخت دھوپ میں بدن کا ٹکڑا ہم پر سایہ کر کے رکھتا ہے۔ ایسی برکتیں اللہ پاک نے دکھائی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کو گلے لگایا، اللہ نے ایسی برکت کے دانے کھول دیے۔ آج کا ایمان والا نبی کے دین کو زندگی میں داخل کرے گا تو کہ اللہ برکت کے دانے نہیں کھولے گا، کہ اللہ عزت کے میناروں پر نہیں پہنچائے گا، کہ اللہ کامیاب کر کے نہیں دکھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ۔ اچھا دین کیسا آپ کی طرف سے ملا؟ کیسا دین آپ کی طرف سے ملا؟ ہمیں اپنے نبی کے ذریعے سے صرف مسجد کی چار دیواری کا دین نہیں ملا ہے، بلکہ کامل دین اللہ پاک نے عطا فرمایا، مکمل دین اللہ پاک نے عطا فرمایا، جس کا مطالبہ قرآن پاک میں کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا ارے جیو مسلمان بن کر، تب تو مرو گے مسلمان بن کر۔ ہمارا کوئی ملک الموت سے ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ جب مسجد میں جاؤں گا سجدے میں رہوں گا تبھی مجھے لینے آنا۔ وہ تو مارکیٹ میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو دکان پر بھی آ سکتا ہے، وہ تو بستر پر بھی آ سکتا ہے، وہ تو سفر وغیرہ میں بھی آ سکتا ہے۔ کوئی ہمارا ملک الموت سے ایگریمنٹ نہیں۔ ہمیں دین ایسا خوبصورت ملا نبی کی برکت سے کہ کوئی بندہ سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، امید ہے کہ انشاءاللہ جنت پہ جائے گا۔ اور دین اتنا خوبصورت ملا کہ کوئی بندہ مارکیٹ میں بیٹھ کر نوٹ موج رہا ہے، پیسے موج رہا ہے، نبی کے دین پر اس نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی ہے، دیانت داری کے ساتھ تجارت کی ہے، اس نے سود سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، دھوکے سے بچ کر تجارت کی ہے۔ اب یہ بیٹھ کے پیسے